موقف اختیار کیا کہ یہ ادارے کے اندرونی معاملہ ہے۔ اب مشال جاوید کو سے ادارے کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس مشال جاوید کو منیت جو کا نام بتاتی ہے خاتون کے کچھ اور کرتوت سامنے لائے ہیں، جس نے سکھ خاتون اور میڈیا پرسن کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ 4 ماہ قبل منویت کور اس کے شور شالی مسیح نے ہمارے خاندان کی خواتین کو کچھ نازیبا میسج اور موبائل پر کیے تھے۔ پتہ چلنے پر ہم نے رابطہ کر کے شرافت سے انہیں منع کیا، لیکن اس نے لڑائی کی۔ بعد میں کچھ مشران نے جرگہ بھی کیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ منویت کور مشال جاوید اور اس کے شور نے پھر مختلف ذرائع سے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ میری بیوی پر تیزاب دیکھنے اور میڈیا میں بدنام کرنے کی دھمکی دی، ساتھ ہی کچھ نامعلوم نمبر سے اور مختلف گنڈوں کے ذریعے ہمیں دھمکایا، اغوا کی دھمکی بھی دی۔ اس پر ہم نے مقامی پولیس کو رپورٹ کیا تو ایس پی کیٹ نے ہمیں بٹھا کر صلح کرائی اور تسلی دی کہ دونوں میاں بیوی آئندہ ہماری فیملی خواتین کو تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ ورسک روڈ پر گنڈوں کے ذریعے مجھ پر حملہ کیا گیا، جس پر مجھے معمولی زخم بھی آئے، لیکن میڈیا نے اپنے دوستوں کا اثر استعمال کر پولیس میں الٹا ہم پر رپورٹ درج کرائی۔ اس کے بعد پھر مجھے اور میری بیوی پر تیزاب دیکھنے کی دھمکی دی گئی۔ ہم نے ایف آئی اے اور پولیس میں رپورٹ کیا، لیکن دونوں اداروں میں میڈیا کا نام اثر سلوک استعمال کیا۔ اس کے بعد وہ ہم پر پریشر ڈال کر راضی نامے کے لیے کہتے رہے۔ پولیس اور ایف آئی اے سے مایوس ہو کر ہم نے مجبوراً عدالت میں درخواست کی، جس پر مشال جاوید اور منویت پر میڈیا کے ذرائع خود تشدد اور اغوا کا ڈرامہ باعث کا رچایا، اور پشاور کی تمام سکھ برادری سے اس بات پر متفق ہیں کہ مشال جاوید نامی کی لڑکی ہماری بدنامی کا باعث بن رہی ہے اور ذاتی کرتوت معاملات میں میڈیا کا نام استعمال کر رہی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ نیوز چینل سے نکالنے جانے کے بعد پراپرٹی کمپنی میں بھی فراڈ کر چکی ہے اور ملازمت سے نکالا گیا ہے۔ اب یہ خاتون مختلف ملکی اور غیر ملکی اداروں سے سکھوں کی ویلفیئر نام پر فنڈز اکٹھے کر ہڑپ کر رہی ہے، اور 1 سال پہلے نجی اسکولوں میں 10,000 روپے پر خالہ کی نوکری کرنے والی مختصر عرصہ میں لاکھ پتی کروڑ پتی بن چکی ہے، جس کے تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے غیر خفیہ اکاؤنٹس ادارے چیک کر سکتے ہیں۔ محترم دوستو، یاد رہے ہمارا مقصد کسی مذہب یا عقیدے کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس خاتون نے اپنی بیمار والا کے نام پر مہم چلائی، مختلف اداروں اور شخصیت سے لاکھوں روپے کا فنڈ اکٹھے کیے، لیکن وہ خاتون مر چکی ہے اور اس کے بچوں کو 1 روپے امداد بھی نہیں ملی۔ اس کے علاوہ سکھ برادری کے کورونا راشن اور پیسے میں غبن کیے مشال جاوید المعروف منویت کور، جس نے اپنی کرتوت اور فراڈ سامنے آنے کے بعد تیسری دفعہ اپنا نام نادرا میں مشال کور رکھا، اور اس سکھ برادری سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے پشاور کے بجائے انڈیا لاہور میں سکھ برادری کے افراد سے اپنا حق میں پیغامات لے کر سوشل میڈیا پر اپنے لیے مہم چلا رہی ہے، کیونکہ لاہور اور باہر کی دیگر سکھ برادری کو اس کی حقیقت اور فراڈ کا علم نہیں ہے۔ اس لیے اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ مذکورہ حکومت سے خاتون سے سکھ برادری کا کوئی تعلق نہیں۔ سکھوں کے نام پر اس کے ساتھ لین دین رکھنے والے اپنے ویلفیئر کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ صوبائی حکومت، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، آئی جی پی سے اور وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے کہ مجھے، میرے خاندان اور سکھ برادری کو اس فراڈی باعث خاتون سے اس کے شور سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ ساتھ ہی ہم حکومت اور سیکورٹی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ خاتون بیرون ملک اپنا
پناہ کے لیے مختلف ڈرامے رچا رہی ہے، مختلف نجی فارمز پر پاکستان اسلام آباد کے خلاف زہر اگل رہی ہے، اس لیے اس کے کرتوت پر نظر رکھی جائے، ورنہ بلدیو کمار کی طرح بیرون ملک جا کر کسی بھی وقت پاکستان ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور یہ میں ادا کرتا چلوں، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، یہاں پاکستان سے بیرون جانے والے کچھ عناصر جو باہر جا کر ہمارے پیارے وطن پاکستان کے نام کرتے ہیں، اور مشتاق جاوید اور منحمید بھی اسی طرح ملک کے باہر جا کر ایوارڈ کے نام پر پاکستان بدنام کرنے پر باعث بن سکتی ہے۔ میں حکومتی اداروں سے بھرپور زور سے اپیل کرتا ہوں کہ مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے تاکہ یہ ہمارے پیارے وطن کی بدنامی کا باعث نہ بن سکے۔ میں آپ سب صحافی بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ یہ ہماری جو پریس کانفرنس ہے یہ کسی مقصد سے یا کسی کو ذاتی نشانہ بنانے کے لیے نہیں حاضر ہوئے۔ آج فیملی جو صبح اٹھ کے آئی ہے، بچے اپنے گولیوں میں لیے ہوئے ہیں، سردی کا باعث ہے، والدہ میری بیمار ہے، 3 مہینے سے یہ ایک پریشانی خاتون نے بنائی ہوئی ہے۔ ہمارے بچے اور ہم سب فیملی اس پریشانی کی حالت میں، جب حکومت ہماری نہیں سنے گی، جب کورٹ ہماری مدد نہیں کرے گی، جب پولیس ہماری مدد نہیں کرے گی، جب FIA ہماری نہیں سنے گی، ہم کس کا دروازہ کھٹکائیں گے؟ مجبوراً آ کے آج پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں۔ آپ صحافی بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہماری اپیل وزیر اعظم صاحب تک، بورڈ کے اداروں تک یہ پہنچائے بات، تاکہ ہماری اس درخواست پہ عمل ہو اور ہماری اس پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور اس سے بے نصاب خاتون جو سراسر 2 بیروٹی روپ لے کے بیٹھی ہے، یا جس طرح کی اس کے حالات ہیں، اس پہ قابو ڈالا جائے تاکہ مزید ایسی کسی اور کے ساتھ فراڈ نہ کیا جائے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ FIR کی FIR جو ہم نے ان کے اوپر کاٹی تھی، یہ اس کی کاپی ہے، اور جو ہمارے SP آپریشن نے لکھ کے دیا ہے اس کے اوپر رپورٹ کے، یہ رپورٹ کی کاپی ان کی ہے۔ اس کے بعد جو جھگڑا ہوا تھا سیکینڈ نہیں، یہ اس کا ثبوت میں بتاتا چلوں۔ IG آفس میں جو ان کے پیچھے درخواست ہمیں دی تھی، اس کے پر جو رپورٹ شائع ہوئی تھی، اس پہ یہ ان کے لنک بہت ہے، کیونکہ یہ میڈیا کو اپنے آپ کو تعارف کراتی ہے۔ اس تعارف کے ذریعے اس نے اپنے MPO صاحب سے، منسٹر سے اس کے اچھے تعلق ہوں گے، اس نے اپنے آپ کو ہر طریقے سے سیف رکھا ہوا ہے، لیکن پریشانیاں ہمیں الٹا دے رہی ہے، ہم اس سے پریشان ہیں۔ یہ اس کی کاپی ہے، FIA کی کاپی۔ آپ کو ہر قسم کا جس طرح ثبوت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہے، پر آخری میں یہ الفاظ آپ کو کرنا چاہوں گا، زیادہ مزید آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، کہ ہمارے فیملی کی تحفظ دیا جائے، اور اس خاتون کو جو بیروٹی ہے اور جو ہمیں پریشان کرا ہوا ہے، اس پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، اور میں اپنے پاکستان اور اپنی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہماری اس میں مدد کی جائے۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو مسئلہ ان کی مذہب کی ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے کہ مسیح ہے وہ اس کی ظاہر کرے، یا جو بلیک میلنگ آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے مسئلہ؟ سر ہمیں مسئلہ بلیک میلنگ ہے، کیونکہ ہم قانون کے ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، اپنے گھر سے باہر ہوتے ہیں، وہ جو لیڈیز ہماری گھر پہ ہوتی ہے ان کو مزید آ کے لوگ جو پریشان کرتے ہیں، نیچے دروازے کھٹکاتے ہیں، گالیاں گلوچ کرتے ہیں، کوئی شراب پی کے آ جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہمیں پریشانیاں بہت ٹارچر دی ہے، کچھ آ کے دھمکیاں دیتے ہیں مارنے کی، تذاب پھینکنے کی۔ ہماری خاتون جو سنتی ہمیں آ کے لازم بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح گھر پہ اس طرح کچھ لوگ ہیں، وہ پریشانی اپنی کمپلین آپ کے سامنے کہ میں نے بتایا پولیس میں، IGP میں اور FIA میں ہم نے دی ہوئی ہے، اس پہ پروسیس چل رہا ہے، اور عدالت میں باعث بھی ہمیں کرا ہوا ہے، باعث کی پیشی 10 تاریخ کو ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کا اچھا مثبت جواب ملے اور کامیابی ہو۔ باقی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو پریس کانفرنس میں نے سنائی ہے، اس میں ہماری جو فیملی ہے، والدہ اس کی ٹینشن کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، کیونکہ ان کو پریپریشن کا مسئلہ شروع کر دیا، بچے بیمار ہیں، تو میں آپ سے زیادہ مزید ٹائم نہیں چاہوں گا۔ آپ کا کیا رشتہ جوڑا ہوا ہے؟ جی آپ کی فیملی سے کیا رشتہ جوڑا ہوا ہے؟ سر ہمارا ٹوٹل ایک ہی سکھ کمیونٹی ہے، تو اس میں اس طرح ہے کہ وہ سکھ کمیونٹی کے ہمارے لوگ ہیں، سب ایک ہی بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہمیں اپریشیٹ کرا تھا کہ ہمارے سکھ کمیونٹی کی یہ خاتون ہے، چلو یہ اچھے کہ ہمارے پہلی سکھ خاتون ہے جو آگے بڑھ کے آ رہی ہے، ہمیں خوشی ہوئی، ہم نے کسی بہنوں کی طرح اپریشیٹ بھی کرا، اس سے آگے بڑھنے کے لیے ان کے ساتھ کوشش بھی کری، لیکن اس کی ایسی کرتوت ہمیں کمیونٹی میں شادی تو نہیں ہوئی؟ نہیں سر،
اس کی سکھ کمیونٹی میں شادی نہیں ہوئی بلکہ اس نے کرسچن فیملی میں شادی کری ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو پیش بھی کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ یہ ثبوت جو ہے اس کے پوری ٹوٹلی شناختی کارڈ کی کاپیاں آپ دیکھ سکتے ہیں, فارم بے دیکھ سکتے ہیں, اس کے اسکول کے اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ تقریباً 3-4 مہینوں سے آپ کا یہ مسئلہ چل رہا ہے پی ایس گلبہار میں. جی گلبہار پولیس اسٹیشن میں آپ کی جیلگی بھی ہوئے اور اس میں آپ کے انگیجمنٹ شریک ہوئے تھے. سارا معاملہ ختم ہوا تھا. تو اگر آپ کو خطرات تھے ان سے تو آپ نے صلح کیوں کی ان کے ساتھ؟ سر ہم تو صلح کے لیے ابھی بھی راضی ہیں, لیکن ہم لڑائی کے لیے تو ہم بیٹھے نہیں کیونکہ پاکستان میں امن چاہتے ہیں, اپنی کمیونٹی کے امن چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ ایسے کوئی برا راستہ اختیار کر دے کہ کل کو کرسچن کھڑے بھائی ہو جائے ہماری ہم سب کمیونٹی ایک ہی ہیں. ہم وہ مذہب کا تعصب لے کر لڑنا نہیں چاہتے. ہم نے اس خاتون کو اس لیے کرے سامنے لانا چاہتے ہیں, پردہ پوش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کرسچن بھائیوں کو بھی دھوکہ دے رہی ہے جو کرسچن فیملی ہے ان کی. اس کا یہ مثبت جواب ہے اس کے والد صاحب, اس کی والدہ, اس کے بہن بھائی, اس کے رشتہ دار, اس کی جو بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ بھی سب کرسچن نے بپتسمہ باقاعدہ پادری صاحب سے دیا. چرچ کیتھولک کے لوگ ہیں. اب اس پہ مزید پردہ اٹھاؤں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. میں نے ثبوت کے ساتھ آپ کو جو باتیں کری ہیں یہ سب ہو سکتے. اس سے میں کوئی اس پہ کوئی اپنے طرف سے کوئی بیان نہیں دے رہا کہ خدا نہ خواستہ کہ کسی کو نشانہ بنانا. یہ اپنے سکھ کمیونٹی کو تحفظ کے لیے کر رہا ہوں. خدا نہ خواستہ ہماری برادری کا جو نام لے کر یہ لوگوں سے اس طرح کے کام کر رہی ہے مزید سے تحفظ ہو. ریلیشن تو نہیں ہے ذاتی طور پر, کیونکہ دوسرے لوگوں کو وہ نہیں ٹارچر کر رہی, آپ کی فیملی کو ٹارچر کر رہی ہے. سر ہمارا کوئی فیملی میٹر اس کے ساتھ نہیں ہے, رشتے داری کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ لازمی جب ہماری فیملی پہ کوئی اٹیک کرتا ہے ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے. ہماری کمیونٹی کی لڑکی ضرور ہے لیکن اس کا ہم نے جب چھان بین کری اس نے ایسے کام شروع کرے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں اس میں, تو اس کی چھان بین پہ ٹوٹلی رزلٹ لے کر ہم نے ایکشن لیا. ہماری کمیونٹی کے لوگ کیمپ کے لیے بیٹھے اس پہ کہ بھائی اس لڑکی کو روکا جائے. کل کو ہمارے ایسے حراست بنا سکتی ہے پاکستان کے خلاف, ہماری کمیونٹی سکھ کے خلاف. یہ کرسچنوں میں بھی جاتی ہے, اپنے چرچوں میں بھی جاتی ہے اور پھر گردواروں میں بھی کوشش کرتی ہے اپنا سکھ ظاہر کرتی ہے جو کہ سکھ ہے نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اختلافات آپ لوگوں کے ساتھ کیوں شروع ہوئی؟ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی رپورٹ بنائی جس وجہ سے آپ لوگ کے اختلافات شروع ہوئی. جی اختلافات کیوں پیدا ہوئے؟ ان کے ساتھ اختلافات ہمارے اس چیز میں کسی چیز کا اختلاف نہیں ہے. صرف اختلاف اس چیز کا ہے کہ اس لڑکی نے جب کام الٹے سیدھے کرے جس میں سکھ کمیونٹی کو بدنام کرنے کی الٹے سیدھے کام ایسے کر کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ پشاور میں اور بھی سکھ رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہ مسائل کیوں پیدا نہیں کر رہی, آپ کے ساتھ ذاتی طور پہ وہ کیوں نہیں. اس میں 4 ماہ قبل منویر کور اور اس کے شوہر شادی مسیح نے ہمارے خاندان کے خواتین کو کچھ نظریں میسج کرے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ راشن کا سسٹم تھا آپ کے ساتھ کوئی تعلق تھا ان کا, آپ کے نمبر سے نہیں میں آپ کو بتا دوں کورونا وائرس میں آپ کو پتہ پورے پاکستان میں علاقہ سے کاروبار چیزیں ہر چیز بند تھی. اس میں کورونا وائرس میں جو راشن تقسیمیں کر رہے تھے اس میں ملاقات ہماری سے ہوئی. اس میں اس نے ایسے حالات بنا لیے جس میں ہمارے لیے پریشانی بنائی اس نے, اور اس نے جو میسج کرے اور اس کے پر جو اس نے ایڈریس لے کے فون نمبر لے کے جو کرے سسٹم وہ سارے ایف آئی اے میں درج ہے, ایف آئی اے سے کارروائی کریں. ٹھیک ہے سر, آپ کا قیمتی وقت دیا. مزید آگے آپ مہربانی کریں کہ جلد ہمارے بچے بیمار ہیں, ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر.